جنت کی گواہی دینے آ رہا ہے، دوزخ کی گواہی دینے آ رہا ہے، صراط کی گواہی دینے آ رہا ہے، قبر کے معاملے میں کوئی گواہی دینے آ رہا ہے. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس بات کی گواہی دینے کے لیے آیا. تو ظاہر ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے ایک چیز تو سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے. تو مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. مرنے کے بعد کا انجام کیا ہوگا اس کی تفصیل جو خبر جانتا ہی نہیں. کچھ افراد دنیا میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں، نہ یہ کوئی دنیا کو بنانے والا کوئی ایسا تھا وہ تو بن گئی اچانک. ایک نظریہ تو یہ بھی ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ نہیں، بنانے والا تو کوئی ہے، بغیر بنائے ہوئے کے تو کوئی چیز بن نہیں سکتی. اور ایک اور طبقہ بھی ہے، وہ طبقہ بیچارہ بیچ میں اٹکا ہوا ہے. یعنی جب کوئی ایسے انسان سے ملاقات ہوتی ہے جو یہ بتائے ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کہ اللہ ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں اللہ ہے. اور جب کسی ایسے سے اس کی ملاقات ہو جائے جو نفی میں گفتگو شروع کر دے تو وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگتا ہے کہ ہاں کوئی اعتراض نہیں. یعنی یہ بیچ میں اٹکا ہوا آدمی ہے. ابھی یقین اس کو اس بات کا بھی نہیں ہے کہ اللہ ہے، اور یقین اس بات کا بھی نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے. تو اب گفتگو اس وقت جو کرنی ہے وہ اس ٹاپک پہ کرنی ہے کہ ایسے افراد جن کا یقین یہ ہے کہ اللہ ہے بھی، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، انہیں افراد سے گفتگو ہے. ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے، خبر کیا ہے، کس بات کی گواہی دینی ہے. کون سی خبر لے کے بھیجا جا رہا ہے، خبر لے کے کون آ رہا ہے، اور خبر لے کے کس کے پاس آ رہا ہے. تین چیزیں ہیں. جب آگے بات ارسلنا کی، انا ارسلنا کا یعنی ہم نے بھیجا ہے، تو کوئی تو ہے جو بھیج رہا ہے، کوئی تو ہے جو بھیج رہا ہے، اور کوئی تو ہے جو بھیجا جا رہا ہے، اور کوئی تو ہے جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے. تو تین چیزیں بیچ میں آئیں. ایک وہ ہے جو بھیج رہا ہے، ایک وہ ہے جو بھیجا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے، جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے. تو یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ جو بھیج رہا ہے اس کی صفات کیا ہے؟ جو بھیج رہا ہے اس کی صفتیں کیا ہیں؟ کس بات کی خبر لے کے آئے گا یہ؟
کیا بتانے آ رہا ہے یہ؟ کیا رسول سے اگر پوچھا جاتا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو رسول کیا جواب دیتے؟ وہی جواب دیتے جو مولا کائنات نے دیا تھا۔ جب پوچھا مولا کائنات سے کسی نے آپ جس کا سجدہ کرتے ہیں، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں، کیا اسے دیکھا ہے؟ تو مولا کائنات نے جواب دیا، ارے نادان اور بیوقوف، اگر دیکھا نہ ہوتا تو عبادت کیوں کرتا؟ اگر دیکھا نہ ہوتا تو عبادت کیوں کرتا؟ پھر اس نے کہا کیسا ہے پھر دیکھنے میں بتائیے، کتنا لمبا چوڑا ہے، کتنا بڑا ہے، بتائیے کتنا دکان میں خدا لعنت کرے دشمن اسے جسم و جسمانیت کے ساتھ بنتا ہے۔ میں نے اسے ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اگر رسول سے سوال پوچھا جاتا کہ آپ نے جس کا خبر لے کے آئے ہیں کیا اسے دیکھا ہے، تو وہ بھی پلٹ کے کہتے کہ نہیں، ہم نے اسے آثار کے ذریعے پہچانا، ہم نے اسے آثار کے ذریعے پہچانا۔ بجلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ہمیں خبر نہیں ہے، مگر جب دیکھا کہ کولر چل رہا ہے تو ہم نے کہا بجلی آ رہی ہے۔ دیکھا نہیں ہے بجلی کو، کرنٹ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، مگر ہم نے کہا ہاں بجلی آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کیا کرنٹ کو دیکھا؟ ہم نے کہا کرنٹ نہیں دیکھا۔ کہا پھر کیسے؟ ہم نے کہا آثار سے پہچانا، پنکھا چل رہا ہے، لائٹ چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی آ رہی ہے، کرنٹ موجود ہے، تو آثار سے پہچانا۔ ایما نے بھی اسی طرح پہچانوایا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا یہ بتائیے کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ اس راستے سے کون سا جانور گزرا؟ اس نے راستے کی طرف دیکھا تو وہاں اونٹوں کی بھیڑ پڑی ہوئی، اونٹوں کو بیٹھانا پڑا ہوا۔ اس نے کہا ادھر سے اونٹ گزرے، کہا یقین سے کہہ سکتے ہو؟ کہا بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ادھر سے اونٹ گزرے۔ کہا لوگ دلیل کیا ہے کہ اونٹ گزرے؟ اس نے کہا دیکھیے اونٹوں کے پیروں کے نشان بھی ہے اور اس کی بھیڑ بھی پڑی ہوئی ہے۔ کہا اچھا تو تم نے آثار سے پہچانا مؤثر کو، آثار کے ذریعے تم نے مؤثر کو پہچان لیا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر اتنا بڑا کائنات کا چرخا جو چل رہا ہے یہ آثار کو دیکھنے کے بعد کیا مؤثر نظر نہیں آتا؟ کیا مؤثر کو پہچان نہیں سکتے؟